جناب موسیٰ نے غور و فکر کیا، جب میں اس کا شکر ادا کروں گا تو یہ توفیق شکر بھی اس کی نعمت ہے، پھر اس پہ اس کا شکر ادا کروں، پھر اگلا شکر بھی تو اسی کی توفیق کے نتیجے میں ہے، پھر اس پہ اس کا شکر ادا کروں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا، حق یہ ہے کہ تیری نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت وحی ہوئی، یا موسیٰ الآن شکرتنی حیث علمت ان ذالک منی، اے موسیٰ جب تجھے یقین ہو گیا کہ توفیق شکر بھی میری نعمت ہے، تو اے موسیٰ تو نے میری نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر دیا۔ یعنی بندہ یقین کر لے کہ اللہ نے جب محبت اہل بیت کی نعمت عطا کی اور بندے نے شکر ادا کیا، وہ یقین کر لے کہ یہ توفیق شکر بھی کس کی نعمت ہے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یوں آپ دیکھیں، وہ تو ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب کل قلب حزین ویحب کل عبد شکور۔ فرمایا اللہ ہر قلب حزین رکھنے والے بندے کو دوست رکھتا ہے، خدا پسند کرتا ہے، اور ہر شکر ادا کرنے والے بندے کو خدا پسند کرتا ہے۔ قلب حزین کا کیا مطلب ہے؟ جب بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کے وقت تو احساس نہیں ہوتا کہ اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن جب اس گناہ کی لذت تمام ہوئی، کچھ وقت گزرنے کے بعد متوجہ ہوا جو ہوا گناہ وہ نہ ہوتا، جو کی نافرمانی وہ نہ ہوتی، اب اندر اندر بیٹھ کے پریشان ہے، دل غمگین ہو چکا ہے، شرمندہ ہو چکا ہے اس کی بارگاہ میں، اور پشیمان ہو کے اندر اندر کہہ رہے کاش نہ ہوتی اس کی نافرمانی۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جب کسی گناہگار بندے پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ پشیمان ہو چکا ہے، یہ شرمندہ ہو چکا ہے۔ دوسرا، خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو بندہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ پروردگار عالم نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم تک جو بھی نعمت پہنچتی ہے یاد رکھنا ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ مادی نعمتیں بھی کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ مانوی نعمتیں بھی کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔ علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے صحیفہ کاملہ کا جب ترجمہ کیا تو امام علیہ السلام کی وہ دعا جو شکر کے موضوع پر ہے، ترجمہ کرنے کے بعد اس دعا کی جب وضاحت کی تو مفتی صاحب قبلہ نے وہاں لکھا ہے، کہا علماء نے شکر کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ کتنے درجے؟ 4۔ پہلا درجہ کون سا ہے؟ جیسے ایمان کے درجے ہوتے ہیں، معرفت کے درجے ہوتے ہیں، اسی طرح شکر کے بھی کیا ہیں؟ درجے ہیں۔ پہلا درجہ کب ملتا ہے کسی کو؟ اس وقت ملتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ ساری کی ساری نعمتیں وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اولاد، مال، تمام کی تمام نعمتیں عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ جو اللہ نے آسمانی کتابوں اور اپنے معصوم نمائندوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت عطا کی، تو ہدایت کی نعمت بھی دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ۔
حدیث قدسی میں ہے، او میرا بندہ، تو کافر کو دیکھ کے میرا شکر ادا کیوں نہیں کرتا کہ تو مسلمان ہے؟ منافق کو دیکھ کے شکر ادا کیوں نہیں کرتا کہ تو مومن ہے؟ بیمار کو دیکھ کے شکر ادا کیوں نہیں کرتا کہ تو صحت مند ہے؟ شکر کا پہلا درجہ تب ملے گا کہ جب انسان یقین کر لے کہ ساری کی ساری نعمتیں کون عطا کرنے والا ہے؟ وہ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ یہاں سے کربلا پہنچتے ہو تو یہ نعمت کون عطا کرتا ہے؟ وہ اللہ۔ کبھی فرش عزا بچھاتے ہو تو یہ نعمت کون عطا کرتا ہے؟ وہ اللہ۔ ہر طرف جو نعمتیں ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب مجھے یہاں کے لیے کہا گیا، میں آیا ہوں تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بول رہا ہوں، تو یہ بولنے کے لیے اس نے زبان عطا کی اور پھر اس نے بولنے کی طاقت بھی عطا کر دی۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سورہ الحمد پر غور و فکر کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز یومیہ میں آپ روزانہ ہر نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ کسی نے لکھا ثناء کامل ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ آئیں ذرا غور فرمائیے، جس زمانے میں پہلی دفعہ سائیکل بنا، اس زمانے کے لوگوں نے سائیکل بنانے والے کی تعریف کی۔ پھر جب موٹر سائیکل بنا تو موٹر سائیکل بنانے والے کی تعریف ہوئی۔ پھر جب کاریں بنی تو کاریں بنانے والوں کی تعریفیں ہوئی۔ پھر جب جہاز بنے تو جہاز بنانے والوں کی تعریفیں ہوئیں۔ پھر جو ترقی ہوتی گئی اور نئی چیزیں آتی گئیں اور بنانے والوں کی تعریفیں ہوتی رہیں، لیکن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو پھر غور و فکر کرنا چاہیے کہ سائیکل بنانے والے کی بھی تعریف ہو رہی ہے، موٹر سائیکل بنانے والے کی بھی تعریف ہو رہی ہے، کار بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے، کمپیوٹر، موبائل اور یہ جتنی جدید چیزیں ان بنانے والوں کی۔ اور پھر ہم ممبر پہ بیٹھ کے انبیاء علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے معجزات بیان کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے معجزات بیان کرتے ہیں۔ اور جب ہم جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو جنگ خیبر کا تذکرہ کرتے ہوئے مولا علی کا قصیدہ پڑھتے ہیں کہ در خیبر کو اکھاڑا، اور ادھر قرآن میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ گویا بار بار اللہ متوجہ کر رہا ہے تو میرے بندوں کی ضرور تعریف کر۔ گویا اس کا مطلب یہ بنا کہ تو سائیکل بنانے والے کی بھی تعریف کر، موٹر سائیکل بنانے والے کی بھی تعریف کر، کار بنانے والے کی بھی تعریف کر، میرے معصوم نمائندوں کو بھی تعریف کر۔ لیکن الحمدللہ کا مطلب یہ ہے، اتنا تو سوچ، سائیکل بنانے والے کو یہ ذہانت کس نے عطا کی؟ کار بنانے والے کو یہ ذہانت کس نے عطا کی؟ جہاز بنانے والے کو یہ ذہانت کس نے عطا کی؟ در خیبر اکھاڑنے کی فضیلت میرے مولا علی کی ہے، اور در خیبر اکھاڑنے کی طاقت علی کو کس نے عطا کی؟ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جدھر بھی تجھے کوئی حسن نظر آتا ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے ہے، جہاں بھی کوئی کمال نظر آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی بھی بندہ شکر کی پہلی منزل کو اور شکر کے پہلے درجے کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتا جب تک وہ یقین نہ کر لے کہ ساری کی ساری نعمتیں عطا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ آپ نے سنا ہے شب ہجرت کا تذکرہ؟ جی 40 جنگجو ننگی تلواریں لے کے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کر چکے ہیں، قتل کے ارادے سے آئے۔ اللہ نے جناب جبرائیل کے ذریعے کفار و مشرکین کے اس ناپاک منصوبے سے اپنے نبی کو آگاہ کیا، اور ساتھ ایک حکم بھی تھا
میرے نبی اپنے بستر پہ اپنے بھائی علی کو سلا کے یہاں سے چلے جاؤ۔ جیسے ہی حکم خدا پہنچا اور پیغمبر نے اللہ کے حکم کا تذکرہ مولا کائنات کے سامنے کیا، یا علی معاملہ کچھ یوں ہے کہ میری جان خطرے میں ہے اور حکم خدا یہ ہے کہ تجھے میرے بستر پہ سونا ہے۔ گویا مولا علی قربان ہوں گے، فدیہ بنیں گے نبی کا۔ اس جگہ پر مولا کائنات نے ایک سجدہ شکر ادا کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے تاکہ زبان کی عبادت میں بھی شامل رہیں۔ مولا نے ایک سجدہ شکر کیا۔